السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کریک نٹس۔ تو آج میں ایک انٹرسٹنگ سا ناول آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں۔ میں نے کافی ٹائم پہلے یہ ناول پڑھا تھا اور میرا فیوریٹ ناول ہے۔ بہت ہی انٹرسٹنگ سا ناول ہے، تو آئیے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ آپ کو بھی مزہ آئے گا اور مجھے بھی، کیونکہ میں بھی کافی ٹائم کے بعد دوبارہ جو ہے اس کو ریڈ آؤٹ کرنے لگی ہوں۔ میرا موسٹ فیوریٹ ناول بھی ہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سٹارٹ ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے جو ناول ہے اس کی ہیروئن کے بارے میں ہم پڑھیں گے اور کچھ کریکٹرز کا انٹروڈکشن ہوگا۔ اس کے بعد آپ کو سٹوری جو ہے وہ سمجھ آنا شروع ہوگی۔ امر پریم کا اگر کوئی لاڈ کا نام ہوتا تو وہ سرما کی دھوپ ہوتا، چمکیلی، روشن، مسحور کر کے، باندھ کے، سر اٹھوا کر، بازو پھیلوا کر آسمان کی اور اڑا لے جانے والی یہ سرما کی دھوپ، باہر کو اندر سے پرسکون کر دینے والی، اندر کو باہر سے لا تعلق کر دینے والی، سونا سونا ہوتی، سونا سونا پھیلتی، گگن ست بہاراں کر دینے والی سرما کی دھوپ، ابتدا کی طرف انتہا کی جانب جیسے راج ہنسوں کے گول جھوم جاتے ہوں، اور اسی گول میں یک رنگ اور ہزار رنگی سارے جہاں کی تتلیاں آن شامل ہوئی ہوں۔ سرما کی دھوپ اگر محبوب کا کوئی لاڈ کا نام ہوتا تو وہ بس یہی ہوتا اور خوب ہوتا۔ اسی دھوپ میں وہ لان کے ایک کونے میں بیٹھی ہے۔ وہ کونوں میں ہی بیٹھتی ہے کیونکہ اسے منظر عام پر آنے سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ اسے ڈرایا جاتا رہا ہے، اور پھر اس کی حیثیت اپنے ہی گھر میں کچھ ایسی ہے جو جھاڑو کی ہوتی ہے، ضروری بھی اور چھی گندی بھی۔ ایک طرف بیٹھی دادی زیر لب بڑبڑاتے ہوئے اپنے بالوں کا خود ہی مساج کر رہی ہیں۔ انہوں نے دانیہ سے کہا تھا، لیکن اس نے ایسے ظاہر کیا جیسے اس نے تو کچھ سنا ہی نہیں، اور وہ کامل توجہ سے نان بائی کی بیٹی بک پڑھتی رہی، ساتھ مالٹے کی پھانکیں بھی منہ میں ڈالتی رہی۔ اماں فون پر بات کر رہی ہیں اور حماد کانوں میں ایئر فون لگائے میوزک سے لطف اندوز ہو رہا ہے، اور وہ کونوں میں خود کو چھپانے والی موبائل انٹرنیٹ پر مصروف ہے۔ نہیں، وہ کسی سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ پر نہیں ہے، وہ کسی سے چیٹ بھی نہیں کر رہی۔ ارے نہیں، وہ گوگل امیجز پر مشہور ڈیزائنرز کے کپڑوں کے ڈیزائن بھی نہیں نوٹ کر رہی۔ وہ تو مانچسٹر یونیورسٹی کے پاکستانی اسٹوڈنٹ سوسائٹی کے گروپ لیڈر کی ای میل پڑھ رہی ہے۔ اس کے ہاتھ پیر ایسے کانپ رہے ہیں جیسے ابھی اسے فریزر سے نکال کر دھوپ میں رکھا گیا ہو، یا جیسے اس کے کان میں کہا گیا ہو کہ جہاں تم بیٹھی ہو ٹھیک وہیں خزانہ دفن ہے، چپکے سے نکال لو۔ اب وہ یہ خزانہ چپکے سے ہی نکالے گی۔ اس سے اپنی چیخ دبائے نہیں دب رہی تھی، اور اس نے ہلکی سی چیخ مار ہی دی۔ سب سے پہلے تو دادی جو اپنے بال سنوار رہی تھی، مساج کر رہی تھی، دادی نے ہی اپنا ہاتھ روک کر اسے ناگواری سے دیکھا۔ پھر سوائے دادا کے سب نے اس پر ایک ہلکی سی ناگوار سی نظر ڈالی، مگر کسی نے اس سے پوچھا نہیں کہ کیا ہوا، کیوں چلائی ہو۔ دادا جو توبۃ النصوح پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، اس کے پاس آئے۔ امرہا، کیا ہوا؟ پیارے دادا صرف وہی پوچھتے تھے۔ وہ دادا کے کان میں پھسر پھسر کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد دادا توبۃ النصوح کو سینے سے لگا کر کھڑے ہوئے۔ اولے لینے ہیں منڈی سے، مجھ سے کہاں اٹھائے جائیں گے اتنے؟ امرہا، تم ساتھ آ جاؤ۔ اسے لیے جا رہے ہو؟ مل گئے پھر۔ منڈی بند ہو جائے گی یا آگ لگی ہوگی منڈی میں؟ دادی کی باریک آواز وزنی ہتھوڑے کی طرح برسی۔ دادا نے کہا، ہم دوسرے شہر کی منڈی میں چلے جائیں گے، اگر وہاں بھی آگ لگی ہوئی تو ہمارا انتظار نہ کرنا، ہم شہر منڈی آگ لگا کر آئیں گے۔ دادی نے بھی آگے سے جواب دیا، شہر کیوں، ملکوں کیوں نہیں؟ ہاں بھئی، اب تیار رہنا سب، دنیا میں آگ بھڑکنے والی ہے۔ دادی پھر آگ بگولا ہو گئیں۔ اب کی
کب کی بھڑک چکی؟ دادا نے جواب دیا، بالکل وہ ناگاساکی۔ دادی نے فوراً بات کو کاٹا، جاؤ جاؤ میرا دماغ نہ کھاؤ۔ امرحا نے ذرا گھور کر دادی کو دیکھا اور دادی نے اپنا رخ بدل لیا۔ لو اب یہ مجھے بھسم کرے گی۔ انہوں نے خود پر آیت مبارکہ پڑھ کر پھونکی۔ امرحا وہیں کھڑی انہیں گھور رہی تھی اور وہ مزید رخ موڑ کر زیر لب دعائیں پڑھ پڑھ کے خود پر پھونکنے لگیں۔ بہت خوفزدہ رہتی تھیں، اس کی نظروں سے سب ہی رہتے تھے، تباہی اور بربادی تھی وہ۔ آئین اس کی پیدائش کے دن بڑے تایا چل بسے۔ پھپھی پھپھا کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا، چھوٹی پھپھو کے گھر شارٹ سرکٹ سے آگ لگ گئی اور سارے ساز و سامان کو نگل گئی۔ چچا کی بیٹی کی منگنی اس دن ہونا تھی، تایا کی وفات سے وہ ملتوی ہوئی، بعد ازاں رشتہ ہی ختم ہو گیا۔ اور تو اور ماموں کی الیکٹرانکس کی دکان میں پورے 4 لاکھ کی چوری ہوئی۔ ماموں صدمے سے 4 دن ہسپتال رہے۔ امرحا سے بڑے علی کی چھت سے گر کر بائیں ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی، جس کی وجہ سے وہ پورے 2 سال لنگڑا کر چلتا رہا۔ ساتھ کے گھر کی ملائکہ آنٹی بیوہ ہو گئیں، ان کے شوہر کا فرانس میں ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا۔ ادھر دوسری لینڈ والوں کی بہو کے مردہ بچے کی پیدائش ہوئی۔ یہ سب تو اوپر اوپر کے واقعات تھے، فہرست کافی لمبی تھی اور دن بہ دن لمبی ہی ہوتی جا رہی تھی۔ مثلاً اگر کوئی کہتا، بس اماں جی اپنے دھیان میں تھی، پتہ ہی نہ چلا کب منا ہاتھ جلا بیٹھا۔ دادی پوچھتی کیا دن تھا؟ یہی منگل، آج ہی کے دن۔ بلک بلک کر رویا میرا حاشر، میں بھی دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اچھا دادی کا کیا رپلائی تھا؟ اچھا منگل، اور تاریخ کیا بنی؟ تاریخ یہی 2۔ اچھا 2 اور اوپر سے منگل۔ مدیحہ بی بی، منگل کی 2 کو ہمیں یہ وبال نصیب ہوا تھا، اس دنیا پر یہ امرحا عذاب بن کر آئی تھی۔ ہمارے خاندان میں تو ہر تاریخ 2 اور ہر دن منگل، کیا کریں، گناہوں کے عذاب بھی تو بھگتنے ہی پڑتے ہیں نا۔ اگلی بار منع کے ہاتھ جلنے کا قصہ بھی اس جنم پتری میں شامل کر دیا جاتا۔ اماں بھی چڑی رہتی تھیں اس سے۔ اتفاق سے ہر سال لگ بھگ اسی دن ماموں کی دکان پر 3 بار چوری ہو چکی تھی۔ تنگ آ کر ماموں نے دکان ہی بیچ دی اور دوسرا کاروبار کرنے لگے۔ اماں کو بھولتا ہی نہیں تھا کہ کیسے ان کے بھائی کی چمکتی دمکتی شاندار دکان بک گئی اور بھائی کنگلا سا ہو گیا۔ ایک دادا تھے جو 5 وقت نماز پڑھتے اور صرف اللہ سے ڈرتے، احادیث پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے، جاہلانہ باتوں اور خیالات کو اپنے اندر چٹکی برابر جگہ نہ دیتے، ورنہ جمعرات کے جمعرات ان کے گھر چراغ جلتے 3 یا 5، بس طاق اور جفت نہیں۔ دادی مرنے والوں کے نام سے چھت کے کونے والے کمرے میں چراغ روشن کرواتی۔ لامذہب ہو سب کے سب، کیا کبھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چراغ جلتے دیکھے ہیں؟ کیوں خلاف مذہب ایسے کام کرتے ہو؟ دادا کہتے تو آگے دادی ہاتھ سے اشارہ کرتی کہ جاؤ اپنا کام کرو۔ بابا نے اعظم مارکیٹ میں دکان کی نئے سرے سے آرائش کروائی تو افتتاح کے وقت ناریل پھوڑا۔ اعظم مارکیٹ کے دوسرے دکاندار ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہوتے رہے۔ ابا صرف اتنا ہی کہتے رہے کہ وہ فلموں میں دیکھتے تھے تو انہیں بڑا اچھا لگتا تھا، کیا ہوا جو کر لیا تو، تم سب تو کسی کو خوش بھی نہیں دیکھ سکتے۔ جمعرات کے جمعرات بابا 4 دیگیں دیتے تھے۔ دادا نے کہا کہ کام والی ماسی کی بچی کے کان کا آپریشن ہونا ہے، پیپ رستی ہے اس کے کان سے، رات دن کی جان لیوا تکلیف الگ سے، اور نہیں تو 2-3 جمعراتوں کے پیسے دے دو، کچھ میں ڈال دوں گا اور اس کا آپریشن ہو جائے گا۔ بہت بحث ہوئی، بابا نے دادا کو لادین قرار دی اور دادا نے بابا کو بے حس۔ خیر دیگیں تو پکتی رہیں۔ کام والی کی بیٹی کا جیسے تیسے دادا نے آپریشن کروا دیا تو بس یہ ماحول تھا گھر کا اور یہ حال تھا گھر والوں کا۔ غلط باتوں کو پکڑ کر بیٹھے رہتے، بحث بھی کرتے اور اسی پر لڑ مرتے۔ دادا تو بہت بیزار اکتائے رہتے، لیکن کسی پر بس ہی نہیں تھا۔ یہ تو تھا ساری فیملی کا حال۔ اب آ جائیں سٹوری پہ۔ اب دادا اور امرحا اولے لینے گئے تھے، اب وہ واپس آ گئے ہیں تو دادی نے دیکھتے ہی بولا، نہیں ملے نا اولے؟ تم تو کہہ کر گئے تھے دنیا میں آگ بھڑکا کر ہی واپس پلٹیں گے، اب ایسے کیسے واپس آ گئے؟ اور امرحا تم اتنا بن سور کر دادا کے ساتھ منڈی گئی تھی،
دادا پوتی دونوں خاموشی سے کھسک گئے۔ ایسا نہیں تھا کہ ایک دادی ہی اسے منحوس مانتی تھی، دادی اور اماں کی دیکھا دیکھی باقی تینوں بہن بھائی بھی دادی کے کہے پر یقین رکھتے تھے، اور کچھ سے زیادہ بابا بھی۔ علی کی پتنگ کٹ جاتی تو چلاتا، کس منحوس نے کہا تھا اوپر آنے کو، کٹ گئی نا میری پتنگ۔ وہ علی کو دو سنا کر چھپ کر رونے لگتی اور خود کو کوستی جاتی، میں منحوس ماری، میں منحوس ماری۔ دانیہ چپکے سے اماں سے کہا کرتی، میرے کپڑے لایا کریں تو امریحہ کو نہ دکھایا کریں، پتہ نہیں کیوں پر میرے پہننے سے پہلے جب وہ دیکھ لیتی ہے تو مجھے زہر لگنے لگتے ہیں۔ امریحہ غصے میں کپڑوں پر سیاہی چکنائی کا داغ لگا دیتی اور وہاں لگاتی جہاں سے صاف ہو کر بھی صاف نہ ہوتا، اور پھر رات کو کہیں چھپی بیٹھی روتی جاتی اور یہی کہتی، میں منحوس ماری، میں منحوس ماری۔ اس منحوس ماری کو دادا نے سنبھالا، انہی کے کمرے میں ایک طرف اس کا بیڈ رکھا تھا، انہی کے ساتھ بازار جاتی، سہیلی کے گھر جاتی، انہی سے پیسے لیتی، دادا ہی اس کے اماں ابا بہن بھائی بن گئے۔ ایک رات اس نے بابا کو اماں سے کہتے سن لیا، دکان پر 4 لاکھ کا لکڑی کا کام کروانے جا رہا ہوں، کسی کو بتانا نہیں، نظر لگ جاتی ہے، خاص کر اپنی امریحہ کو۔ وہ رات بھر روتی رہی، ہچکیاں لیتی گئی، بددعائیں دیتی گئی کہ وہ مر جائے یا لکڑی کے ساز و سامان کو آگ لگ جائے، لیکن نہ وہ مری نہ سامان کو آگ لگی، مگر بابا کے 4 لاکھ روپوں میں سے پورے 1.5 لاکھ کم ہو گئے۔ چھوٹی پھپھو آئیں اور اپنی کوئی ضرورت بتا کر پیسے لے گئیں۔ بابا اماں سے چڑ گئے، کہا تھا نا کسی کو مت بتانا، لو کر لو دکان کا کام، سارا عذاب امریحہ پر نہ آ جائے۔ دادا نے اپنے دوست سے لے کر دیے پیسے اور پھر کہیں جا کر ناریل پھوٹا دکان کے آگے۔ تو یہ حیثیت ہے ہماری ہیروئن کی کہ پیدائش سے لے کر بڑے ہونے تک ایسا ہزاروں بار ہوا، وہ بول لیتی، بہن بھائیوں کو مار بھی لیتی، لیکن رات رات بھر روتی بھی رہتی، اس کا جی چاہتا کہیں بھاگ جائے، چھپ جائے، گم ہو جائے، کہ کسی کو یاد نہ رہے کہ اس کی پیدائش کی خبر سنتے ہی دادی کے دائیں پیر میں موچ آ گئی تھی۔ بعد ازاں اماں کے کمر درد نے کبھی اماں کو سکون کا سانس نہ لینے دیا۔ دانیہ، حماد، علی کبھی جل کر، کبھی مذاقاً اور کبھی صرف اسے روتے دیکھنے کے لیے اس کی نحوست کے قصے سناتے رہتے کہ وہ بھول نہ جائے کہ وہ کون ہے۔ اسکول میں ایک بار ٹیچر کی کرسی کا پایا جو عرصے سے ٹوٹ جانے کے قریب تھا ٹوٹ گیا اور ٹیچر جی دھڑم سے نیچے آ گئی، تو وہ فوراً رونے لگی اور اس نے ہاتھ جوڑ دیے، ٹیچر میں نے کچھ نہیں کیا، یہ کرسی خود بہت ٹوٹی ہے، میں سچ بول رہی ہوں۔ ٹیچر کبھی سر پر ہاتھ رکھ کر کہہ دیتی کہ سر میں درد ہے تو وہ سہم جاتی، میں نے آپ کے سر کو نہیں دیکھا، سچ بالکل نہیں دیکھا۔ خاندان کی تقریبات میں وہ انہی کارناموں کی وجہ سے جاتی نہیں تھی جو سارے خاندان میں ایسے مشہور تھے جیسے شالو میں کشمیری شال اور میوو میں چلگوزہ۔ ایک بار وہ گئی تو بارات جسے دن 2 بجے دوسرے شہر سے آنا تھا آئی ہی نہیں۔ شام سے رات ہوگی، ان کی گاڑیاں موٹر وے پر خراب کھڑی تھی، دولہا باراتیوں کے بغیر آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جب تک لاہور سے نئی کاریں بھیجیں اور وہ سب اس میں بیٹھ کر آئے، رات کے 12 بج چکے تھے، سب مہمان جا چکے تھے اور صرف قریبی عزیز ہی موجود تھے۔ وہ بھی دادا کے ساتھ چپکے سے گھر واپس آ گئی اور اپنے نئے ڈیزائنر ڈریس کو آگ لگا دی۔ اس کے سب کزنز اس کے گرد گھیرا بنائے اس کا ریکارڈ لگانے میں مصروف تھے۔ کوئی کہتا کہ نانا ذرا پوچھئے کھانا جل گیا یا بچ گیا، امریحہ آئی ہے نا آج، بجلی کے کنیکشن بھی چیک کروا لیجیے گا، شارٹ سرکٹ سے آگ نہ بھڑک اٹھے۔ کوئی کہتا میں تو دعا کرتی ہوں کہ دلہا بھائی خیریت سے آ جائیں۔ کوئی یہ کہتا مجھے تو دلہن کی فکر ستائی جا رہی ہے، سنا ہے 2 لاکھ کا لہنگا جلتے جلتے بچا ہے۔ لہنگا تو بچ گیا لیکن اس کے بال جل گئے، ویسے آئرن مشین بال جلاتی تو نہیں، مگر خیر کچھ بھی ہو سکتا ہے آج تو۔ ہم سب تو مذاق کر رہے تھے امریحہ، تم تو سنجیدہ ہی ہو گئی، وہ رونے جیسی ہو جاتی تو کوئی کہہ دیتا۔ 3 گھنٹے بعد اس کا خالہ زاد جھلا بھنا آیا اور کہا 4-5 گھنٹے سے پہلے بارات نہیں آئے گی، سب امریحہ سے سوری کہو۔ اس نے ہمارا سوری قبول کر لیا تو شاید بارات جلدی آ جائے۔ امریحہ غصے میں چلائی شٹ اپ، وہ اتنے غصے سے چلائی کہ 10-12 کا گروپ سن ہو گیا۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی حسان،
منہ تو تمہارا توڑنا چاہیے جو اپنی ساری نحوست لے کر میری بہن کی شادی خراب کرنے آ گئیں۔ امریحہ کا جی چاہا وہ سارے پنڈال میں آگ بھڑکا دے، کاش واقعی شارٹ سرکٹ ہو اور سارے روشن کمکمے بجھ جائیں تاکہ اس کے دھاڑے مار مار کر روتے تاریک چہرے اور کپ کپاتے وجود کو کوئی نہ دیکھ سکے۔ وہ کب سے سب کے مذاق میں چھپے طنزوں کو جھیل رہی تھی، لیکن حسان تو دندناتا ہوا اس پر الزام لگانے ہی آ گیا تھا۔ وضو کرنے کے بعد مسجد جانے سے پہلے خود کو آئینے کے سامنے کھڑا کر کے ضرور دیکھنا، شاید دوبارہ کبھی مجھے یہ سب کہتے تمہاری زبان لڑکھڑا جائے اور تمہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ کچھ بھی برباد اور آباد کرنے کی طاقت انسان کے ہاتھ میں ہے، نہ اختیار میں۔ حکم کن اور عمل فیکون رب کی خوبی ہے، اس کے بندوں کی نہیں۔ بامشکل خود کو رونے سے بچاتے اس نے کہا۔ دادا کو لے کر وہ چپکے سے گھر آ گئی۔ اس کی سگی خالہ زاد کی شادی تھی۔ اس کے دل میں بھی ارمان تھے شادی کو لے کر۔ اس نے خاص اس شادی کے لیے بہت تیاریاں کی تھیں، لیکن سب نہ صرف بیکار گیا بلکہ اسے دکھ دے کر گیا۔ اس نے ایک سفید کاغذ پر میں کبھی کسی تقریب میں نہیں جاؤں گی، کبھی بھی نہیں، وعدہ لکھ کر اپنی الماری کے اندرونی شیلف پر چپکا دیا۔ جب کہیں اس کا کہیں جانے کو دل چاہتا وہ الماری کھول کر اپنے وعدے کو یاد کر لیتی۔ یہ سب وہ کرتی تو گئی لیکن بہت اکیلی بھی ہوتی گئی۔ وہ آسانی سے رو پڑتی، اسے آسانی سے رلایا جا سکتا تھا، جیسے کہ کوئٹہ والے ماموں سال میں کبھی ایک بار آ جاتے، لحاف میں دبک کر کافی کا بڑا مگ پیتے ہوئے کہتے بلاؤ ذرا امریحہ کو، اسے رلائیں۔ وہ نہ جاتی تو ماموں کھینچ کھانچ کر لے جاتے، ہنس ہنس کر سب لوٹ پوٹ ہوتے، وہ دھاڑے مار مار کر رو رہی ہوتی اور ماموں اس کی نحوست کا ایک ایک قصہ حوالہ جات کے ساتھ سنائے جاتے۔ اماں اسے ڈانٹتی، مذاق کر رہے ہیں ماموں، امریحہ کیوں ایسے دھاڑے مار رہی ہو؟ دادا آتے، سب کو ڈانٹ کر اسے لے جاتے اور کہتے جاہل لوگ ہیں امریحہ، ان پر توجہ نہ دیا کرو۔ وہ کون سی عالم تھی جو خود کو اچھی طرح سے سمجھا لیتی، نو عمر، نازک دل کی، بس رو دینے والی لڑکی ہی تو تھی، اور پھر ہر بار تو خود کو فلسفوں سے مطمئن نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سب جاہل ہیں، پرسکون ہو جاؤ، سب پاگل ہیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، ایسا سوچا جا سکتا ہے، کہا جا سکتا ہے، لیکن ایسا ٹھیک ہو نہیں پاتا۔ رزلٹ اگر 100% ہوتا بھی تو اگلی بار 0 ضرور ہو جاتا تھا۔ وہ جتنا خود کو یہ سب جاہل ہیں کہہ کر بہلاتی، اتنا ہی اگلی بار ان سب جاہلوں کی باتوں پر ہچکیوں سے روتی۔ دادا کی باتیں اسے تھپک تھپک کر سلاتی تھیں، تو اسی نیند میں وہ ان سب کی باتوں پر کراہی تھی۔ دادا گورنمنٹ پنجاب پبلک لائبریری میں لائبریرین تھے۔ اسکول کی چھٹیوں میں وہ سارا دن پنجاب لائبریری میں گھومتی پھرتی رہتی۔ ویسے بھی اسے کم سے کم گھر میں رہنے دیتے۔ وہ اسکول سے پیدل چل کر لائبریری تک آ جاتی۔ دونوں دوپہر کا کھانا وہیں کھاتے۔ اسی ملازمت سے دادا حضور نے ہزاروں کتابیں پڑھی تھیں، اور اسی لیے وہ جمعرات کو مرنے والوں کے نام کے دیے نہیں جلاتے تھے۔ شام کو دونوں چہل قدمی کرتے، مال کی لمبی سڑکوں سے ہوتے، سردی گرمی بھنے چنے اور راکھ پکی چھلی کھاتے رات گئے گھر آتے۔ امریحہ کا تو دل چاہتا کہ رات کو بھی گھر نہ جائے اور بھلے سے مال کے فٹ پاتھ پر سو جائے۔ گھر پر نظر پڑتے ہی دادا کہتے لو آ گئی جیل، پاگل ہو گئے ہو تم تو کتابیں پڑھ پڑھ کر، ڈھنگ کی نوکری مل جاتی تو عقل تو نہ جاتی۔ لیکن دادا کو ڈھنگ کی نوکری تو نہ ملی، لیکن ڈھنگ سے عقل ضرور مل گئی۔ بابا نے اپنے زمانے کی آرٹ کو بھی اپنی جیسے دکان پر رکھ کر سیل کر دیا۔ پتہ ہی نہ چلتا کہ 8 جماعتیں پڑھے ہیں یا 8 تک گنتی۔ علی بڑا تھا اور کمال کا بڑا تھا، ہر جماعت میں سینئر ہی رہتا، 2 سال ضرور ہی لگاتا۔ پھر حماد تھا، اسے دنیا بھر کے گانے والوں، ناچنے والوں، انہیں نچانے والوں کے نام، گھر، شہر، قومیت، مذہب، شادی، بچوں، افیئرز کے بارے میں تو معلوم تھا، لیکن یہ نہیں کہ FA کے بعد کی ڈگری کو کیا کہتے ہیں اور اسے پاس کیسے کرتے ہیں۔ کتنا چاہا تھا دادا نے کہ ایک انجینئر بن جائے اور ایک کم سے کم دیال سنگھ کالج میں لیکچرار، ورنہ ایک کسی ہسپتال میں ڈاکٹر اور ایک پاک آرمی میں کپتان، لیکن دادا کے سوچنے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا۔ ویسے ان کے کہنے سے بھی کچھ نہیں ہوا۔
پھر امریحہ کا نمبر تھا۔ آج کی سٹوری یہاں پہ اینڈ کرتی ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملیں گے، اور ضرور آپ لوگ کریک نٹس کو سبسکرائب کریں یہ جاننے کے لیے کہ امریحہ نے کتنی ایجوکیشن حاصل کی، کہاں تک اس کے دادا نے اس کو سپورٹ کیا، اور آگے اس کا فیوچر کیا تھا۔ بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے، آگے بہت سسپینس ہے ہیروئن کی لائف میں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور چینل کو ضرور لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے۔